تو بھائی لوگ کیا حال ہے؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں ایسے 7 فیکٹس کی جس کے بارے میں آپ کو پہلے نہیں معلوم ہوگا۔ فیکٹ نمبر 7، کیا آپ جانتے ہیں کہ جو ریسٹورنٹ سے آپ فوڈ منگواتے ہیں آن لائن وہ آپ کو مہنگا کیوں ملتا ہے، اور اگر یہی فوڈ آپ ریسٹورنٹ میں جا کر کھاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو سستا کیوں ملتا ہے؟ تو ویورز بات یہ ہے کہ جو آن لائن ڈیلیورنگ کمپنیز ہیں وہ فوڈ پرائس کا کچھ پرسنٹ اپنے لیے رکھ لیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ فوڈ آپ کو مہنگا پڑتا ہے۔ یعنی کہ اگر ایک فوڈ ریسٹورنٹ میں آپ کو ڈائریکٹ 100 روپیز کا پڑتا ہے تو وہی فوڈ اگر آپ آن لائن منگواتے ہیں تو وہ آپ کو 125 کا یا 135 کا بھی پڑ سکتا ہے۔ ویورز یہ ڈفرینٹ کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ ڈفرینٹ پرسنٹیجز اپنے لیے رکھتی ہیں۔ ویسے تو ویورز تھوڑی پرسنٹیج تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ ڈبل منافع لیتے ہیں، ڈبل پرسنٹیج اپنے لیے رکھتے ہیں، تو یہ ایک بہت زیادہ نامناسب چیز ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فیکٹ نمبر 6، آپ نے ہیومن میریجز تو بہت دیکھی ہوں گی۔ کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی جس کے اندر ڈاگ کی میرج کروائی گئی تھی۔ آج ہم آپ کو مینڈکوں کی شادی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، ہندوستان میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر مینڈکوں کی شادی کروائی جاتی ہے۔ ایکچولی ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی تو بارش ہونے کے لیے جب اگر آپ مینڈک کی شادی کرواتے ہیں تو یہ لوگ اسپریچولی یہ مانتے ہیں کہ اگر آپ مینڈک کی شادی کروائیں گے تو بارش خواہ ہوگی۔ ہندوستان میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر بارش کا ہونا لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ فصلیں اگاتے ہیں اور ان کی فصل کا دار و مدار بارش پر ہے۔ ان علاقوں میں مدھیہ پردیش، راجستھان اور بنارس بھی شامل ہیں۔ تو ویورز ان جگہوں کے لوگ جو ہیں وہ مینڈکوں کی شادی کرواتے ہیں اور وہ اسپریچولی یہی مانتے ہیں کہ یہ شادی کروانے کے بعد بارش خواہ ضرور ہوگی، اس لیے وہ یہ شادی کرواتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 5، کیا آپ جانتے ہیں کہ جو گرین کلر کا لیمن ہوتا ہے وہ پانی کے اندر کیوں ڈوب جاتا ہے، جبکہ جو یلو کلر کا لیمن ہوتا ہے وہ پانی کے اوپر تیرتا رہتا ہے؟ ویورز ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جو گرین کلر کا لیمن ہوتا ہے اس کی ڈینسٹی جو ہے وہ پانی سے کئی زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے، جبکہ جو اورنج کلر کا یا یلو کلر کا لیمن ہوتا ہے اس لیمن کی ڈینسٹی پانی کے ایکول ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پانی کے اوپر تیرتا رہتا ہے۔ فیکٹ نمبر 4، کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کا نیشنل سپورٹس کون سا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ انڈیا کا نیشنل سپورٹس ہاکی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ جواب دیں گے کہ انڈیا کا نیشنل سپورٹس کرکٹ ہے، اور جبکہ بہت سارے لوگوں کا جواب یہ ہوگا کہ انڈیا کا نیشنل سپورٹس فٹ بال ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈیا نے ابھی تک آفیشیلی کوئی بھی اپنا نیشنل سپورٹس اناؤنس نہیں کیا ہے۔ جب ایک سپورٹس پرسن نے انڈین گورنمنٹ کو ایک کوئری فائل کی، انہوں نے پوچھا کہ ہمارا جو نیشنل سپورٹس ہے وہ کون سا ہے، تو جواب میں گورنمنٹ نے بتایا کہ ابھی تک سینٹر کی طرف سے کوئی بھی ایسا نیشنل گیم اناؤنس نہیں کیا گیا ہے، اور اس کا ریزن، اس کا کارن انہوں نے یہ بتایا کہ کیونکہ وہ تمام گیمز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انڈینز تمام گیمز میں آگے بڑھیں اور کسی ایک گیم کو اپنا نیشنل سپورٹس نہ بنائیں۔ اس وجہ سے انہوں نے ابھی تک کوئی بھی نیشنل سپورٹس اناؤنس نہیں کیا ہے، اور وہ تمام کے تمام سپورٹس جتنے بھی کھیل ہیں تمام کے تمام کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 3، سہارا ڈیزرٹ۔ ویورز سہارا ڈیزرٹ کے بارے میں سن کر آپ کے ذہن میں ایک ہی خیال آتا ہوگا کہ یہ ڈیزرٹ فل سینڈ کا یا پھر بالو کا بھرا ہوگا، لیکن میں آپ کو آج ایک بات کلیئر کر دوں کہ سہارا ڈیزرٹ کے اندر جو بالو یا پھر سینڈ ہے اس کی مقدار صرف 30% ہے، اور باقی 70% سہارا ڈیزرٹ ماؤنٹینز اور راک سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی کہ سہارا ڈیزرٹ فل بالو یا پھر سینڈ سے نہیں بنا ہوا، یا پھر اس کے اندر ساری کی ساری سینڈ نہیں ہے، جبکہ اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ماؤنٹینز اور راک پر مشتمل ہے۔ فیکٹ نمبر 2، آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ انڈیا پاپولیشن میں چائنا کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ انڈیا کے اندر کتنے پرسنٹ لوگ ویجیٹیرینز ہیں اور کتنے پرسنٹ لوگ نان ویج ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2021 کے اندر ایک ریسرچ سینٹر جس کا نام پیو ریسرچ سینٹر ہے، اس نے ایک لسٹ اناؤنس کی تھی، ایک ڈیٹا اناؤنس کیا تھا، جس کے اندر اس نے بتایا تھا کہ انڈیا کے اندر تقریباً 39% لوگ ویجیٹیرینز ہیں اور 61% لوگ نان ویج ہیں۔ اگر ہم چائنا کی بات کرتے ہیں جو کہ پاپولیشن میں سب سے پہلے نمبر پر ہے، تو چائنا کے اندر تقریباً 4 to 5% لوگ ویجیٹیرینز ہیں اور 95 to 96% لوگ ایسے ہیں جو کہ نان ویج ہیں۔ اس کے بعد آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا کہ بھائی پورے دنیا میں کتنے پرسنٹ لوگ ویجیٹیرینز ہیں اور کتنے پرسنٹ نان ویج ہیں؟ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کوئی آفیشیلی اناؤنس تو نہیں کیا گیا کہ پوری دنیا میں کتنے لوگ ویجیٹیرینز ہیں اور کتنے پرسنٹ لوگ نان ویج ہیں، لیکن ان آفیشیلی یہ ریکارڈ کیا گیا ہے کہ تقریباً پوری دنیا کے اندر 4 to 5% لوگ ایسے ہیں جو کہ ویجیٹیرینز ہیں، اور باقی 95 to 96% لوگ ایسے ہیں جو کہ نان ویج ہیں۔
फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि डायमंड की खोज सबसे पहले दुनिया में किस मुल्क में की गई थी? तो हम आपको बताते चलें कि डायमंड की खोज सबसे पहले दुनिया के अंदर इंडिया में ही हुई थी और एक तवील अरसे तक सिर्फ इंडिया में ही डायमंड पाया जाता था और इंडिया से ही दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में डायमंड को सप्लाई किया जाता था। इंडिया के अंदर एक इलाका है जिसका नाम पन्ना है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर वाक़या है। ये डायमंड का हब समझा जाता था और यहाँ से पूरी दुनिया के अंदर डायमंड को सप्लाई किया जाता था। 1729 में ब्राज़ील के अंदर भी डायमंड की खोज हो गई थी और ब्राज़ील से भी डायमंड मिलना शुरू हो गए थे और उसके 150 साल बाद यानी कि 150 ईयर्स बाद जो था वो अफ्रीका के अंदर भी डायमंड की खोज हो गई थी और इसके बाद फिर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर डायमंड मिलना शुरू हो गया था। लेकिन 1729 से पहले सिर्फ इंडिया के अंदर ही डायमंड पाया जाता था और इंडिया ही पूरी दुनिया में डायमंड को सप्लाई करता था। तो भाई लोग, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इसी तरीके के यूनिक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाते रहें।